السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، درس العاشر آج ہم شروع کر رہے ہیں الحمدللہ۔ چھوٹا سا درس ہے، درس تو بہت چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ ذرا دھیان سے کرنے والی ہے، تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ پہلے ہم ایکسرسائز میں جا کے اس کا رول وہاں سے دیکھ لیں، تاکہ وہ رول پھر ہم درس پہ اپلائی کر سکیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہی یہاں سے ہی اصل میں شروع ہو رہا ہے، جس میں رول کی بات ہے جو درس میں اپلائی ہوگا۔ کون پڑھے گا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ الجملہ اما اسمیت اور اما فعلیت۔ ہم جملہ جو ہے یا تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا یا جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ مطلب جی کہ جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے یا جملہ اسمیہ ہو جی، سکتا دو ہی طرح کے جملے ہوں گے، یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ہے۔ فالجملۃ الاسمیہ ہی التی صدرها، اور جو جملہ اسمیہ ہے وہ اس طرح سے صادر ہوگا۔ اس میں بتایا گیا نمبر 1 اسم صریح، نحو اللہ غفور، هذه مدرسۃ، انا مجتہد۔ جو ہم جملہ اسمیہ ہوگا وہ مبتدا اور خبر سے ہوگا۔ جی، اس میں ایک انہوں نے کہا اسم صریح، ایک صریح اسم اس میں ہوگا، یعنی واضح اسم اس میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، شروع میں جی جی جیسے اللہ، اللہ واضح اسم ہے، اللہ غفور، ہذہ مدرسہ، انا مجتہد۔ ہاں، اور دوسری کیا بات کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک تو اس طرح سے دوسرا ہو ہے سکتی ہے کہ اس میں صریح اس میں آئے گا، ٹھیک ہے، اور دوسرا مصدر مصدر جی مؤول ہوگا اس میں نحو، جیسا کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، ہم اور تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم روزے رکھو۔ ہاں، اور ویسے ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کہ وَأَن تَصُومُوا، یہ کہ اور تم یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں کوئی اس طرح سے جو ہے نا، اس میں صریح نہیں آیا، اس میں صریح ہے نا، واضح اسم تو کوئی نہیں آیا اس میں یہاں شروع میں، جی جی وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ اب اس میں بھی کوئی فعل نہیں ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہی ہے نا، جی جی لیکن یہاں پہ تو بہت واضح اسم آ گیا تھا شروع میں۔ ٹھیک ہے، اب آگے اس کی وضاحت کریں۔ پس ان تصوموا، یہ کہ تم روزہ رکھو، تقدیرہ، اس کی اس میں جو اس کی تقدیر ہے، اس میں جو چھپی ہوئی بات ہے وہ کیا ہے؟ صیامکم، تمہارا روزہ رکھنا، تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی ان تصوموا کو دیکھیں، ان تصوموا کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں سیامکم، تمہارا روزہ رکھنا، ان تصوموا کہ تم روزہ رکھو، یا پھر سیامکم، تمہارا روزہ رکھنا، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو جب ہم سیام کہتے ہیں تو سیام کیا ہے؟ یہ بالکل ہمیں پراپر لگ رہا ہے کہ ایک وہ ہے، اسم ہے نا، سیام۔ جی 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 صوم واحد ہے، سیام اس کی جمع ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی 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 تو تمہارے صوم ہاں سیام۔ ہاں ٹھیک ہے، تو اب سیام صوم یہ مصدر ہے، سوری یعنی اسم ہے، اس میں صریح، ٹھیک ہے، تو لیکن یہاں پہ اس طرح سے نہیں آیا ہوا۔ تصومو، تصومو تو وہ یعنی فعل کی شکل میں آیا ہوا ہے نا، ہے نا، شروع میں جی تا جی لگا ہوا ہے، فعل مضارع کی شکل میں آیا ہوا ہے۔ ویسے تو تصومو یعنی ساما یسومو، اگر ہم فعل دیکھیں نا اس کا، ٹھیک ہے، ساما اس کا مذکر ہوتا ہے، سوری ماضی، ٹھیک ہے،
اس کا روٹ ورڈ ہے سواد واو میم سوم. ٹھیک ہے، روٹ ورڈ ہے سواد واو میم. لیکن وہی جیسے ابھی کل ہم نے ریویژن کی تھی کہ یہ کون سا ہے کیٹیگری فیل کی، اجوف ہے کہ بیچ میں حرف علت آ گیا نا درمیان میں، یاد ہے؟ جی جی وہ بھی جی جی ہاں بیچ میں آ درمیان گیا میں آ جی گیا اجوف، یعنی جیسے وہ پیٹ درمیان میں ہوتا ہے باڈی کے، رائٹ؟ تو اجوف. جی 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 اچھا اجوف میں پھر کیسے ہم اس کو بناتے ہیں اس کا ماضی وغیرہ؟ جیسے یہ ساواما اس طرح بنے گا فعلا کے وزن پہ. تو پھر ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اگر اس کی یہ حرکت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اپنی بیماری کی وجہ سے یہ حرف علت، تو اس کی حرکت کو ختم کرنا ہوتا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. جی اگر تو پیچھے جی حرکت نہیں ہے تو پیچھے دے دیں، اگر پیچھے ہے تو پھر ویسے ہی ختم کر دیں. ریممبر، بار بار میں رول اپلائی کر رہی جی ہوں تاکہ یاد ہو جائے سب کو. اچھا تو اب ہم نے ویسے ہی اس کی حرکت کو ختم کر دیا کیونکہ پیچھے سواد پہ اپنی حرکت موجود تھی. پھر کیا موجود ہے کرنا جی. ہے، اس کے کمپیٹیبل حرف علت لگانا ہوتا ہے. تو اس کے کمپیٹیبل کون سا حرف علت ہوگا؟ فتحہ کے الف الف آ جائے گا. تو کیا بن جائے گا پھر یہ سواما. ساما. ٹھیک ہے، اس نے روزہ رکھا، سواما، جی اس ساما. نے روزہ رکھا. اور میرا جی خیال ہے کہ لازم یہ ناصر ینصرو سے ہوگا ساما، اسی لیے اس کا یسومو بنتا ہے. چیک کر، ساما یسوم. ایک دفعہ میں بس چیک کر ہی لوں ڈکشنری میں نا کہ یہ کون سے ماد سے ہے، باب سے. جی نصر ینصر ہی سے ہو گئی ہے، سوما یسوم. ہاں وہی مجھے لگ رہا ہے ہوگا سے، میں نے کہا بس اس کو کنفرم کر لیں ایک دفعہ. جی ناصارہ صحیح ہے، بالکل ٹھیک، اب کنفرم ہو گیا الحمدللہ. ناصارہ ینصرو تو ساواما ین کیا ہوگا، ساواما یسومو. ہاں یسوم. یسومو، یسومو. تو پھر ہم وہی بات ہے، ہم کیسے کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا حرکت، جو حرف علت ہوتا ہے واو ہے نا حرف علت، اس کو ہم نے ختم کرنا ہوتا ہے، اور اگر پیچھے ساکن ہو تو پیچھے دے دیتے ہیں حرکت، ایسے ہی ہے نا. تو یہ ہم اس کے یہاں سے واو سے ہٹا کے سواد پہ دے دیں گے. جب پیچھے دے دی تو یہاں پہ پھر ویسے تو اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور اس کے کمپیٹیبل حرف علت لے کر آتے ہیں. تو اس کے کمپیٹیبل حرف علت کون سا ہوگا؟ دمہ. نہیں ضمہ تو لگا دیا نا، یس وہ منہ تھا، ینصرو کے وزن پہ یس وہ منہ، تو واو سے ہم نے ہٹا کے سواد کو دے دیا کیونکہ وہ ساکن تھا، تو اما ہم نے اس کو دے دیا. اب اس کے کمپیٹیبل ہم نے حرف علت لانا ہے جو کہ واو ہی ہے، تو اسی لیے یسومو بنتا ہے. ساما یسومو، ساما یسومو. تو وہ یعنی یسومو یسومانی یسومونا ایسے بنتا ہے نا فعل مضارع کی گردان اگر ہم دیکھیں تو. تسومو یعنی مذکر حاضر کا جمع کا صیغہ ہے، یہ مذکر حاضر جمع، ٹھیک ہے نا. یاد ہے سب کو؟ غلام مصطفیٰ صاحب آپ کو آتی ہے گردان فعل مضارع کی؟ آتی ہے لیکن ابھی میں اگر آپ پوچھے تو شاید پتہ نہیں بھولنا چاہوں. میں یاد تو ہے ویسے. ہاں نہیں وہ بہت ضروری ہیں، گردانے بہت ضروری ہیں کیونکہ پھر ہی تو ہم وہ ترجمہ اور وہ صیغے پہچان پائیں گے. چلیں میں کیا تھا سناتی ایک دفعہ آپ کی فریش ہو جائے گی. ہاں یسوم، یسومو یسومانے یسومونا ہوں، تسومو تسوما یسمنا، یسمنا. ہوں، اور اس کے بعد مخاطب کا صیغہ آ جائے گا. جی آ، وہ بھی آ، تسومو ہی ہوگا. تسومو تسومانی
तसुमतुम। नहीं नहीं नहीं, तसूमू तसूमानी तसूमूना तसूमीना, तस्सीमीना जो आप तसी तसीमानी यसुमना। तसुमना तसुमना, यसुमना तसुमना, यसुमना वो सब औरतों ने रोजा रखा, तसुमना तुम सब औरतों नसुमना, ने रखा। पता नहीं, थोड़ा मुझे भूल गया। आपने जो तुम लगाया था ना एंड पे, आपने तसुम तुम पता नहीं क्या कह दिया था, वो आप माजी की गर्दान में चले गए थे। उसमें माजी में हाँ लगता है एंड पे तुम, ता ती तुम, राइट, वो माजी की गर्दान होती है। फ़अलता ठीक। फ़अलती फ़अलतुम, वो एंड पे ता तुम वगैरह लगते हैं फ़िल माज़ी में। आप मुज़ारे की गर्दान पढ़ रहे थे। आप इसको रिवाइज़ कर लीजिए गर्दानों को एक दफ़ा, ये बहुत हाँ हाँ ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है? तो तसूमु हम बात ये करना चाह रहे हैं कि तसूमूना था बेसिकली यहाँ पे, तसूमूना अच्छा। जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा, ठीक है? जमा मुज़क्कर हाज़िर का, मुख़ातिब जिसको आप कह रहे थे, हाज़िर। तो वो इसका अन की वजह से ये नून गिर गया हुआ है, ठीक है? हम्म, तो अन ठीक है। तसूमू रह गया है, अन तसूमू खैरुल लकुम। तो मैं बात ये करना चाह रही हूँ कि देखने में, और देखने में क्या मतलब है ही, ये वर्ब है ना? फ़ेल है। व अन तसूमू फ़ेल है ना, यानी तसूमूना, अभी हमने जी जी पूरा इसको डिस्कवर किया कि कौन-सा फ़ेल है ये। ये सावा मा से है, ठीक है? सामा यसूमु जी तसूमूना, जी। ये फ़ेल है, लेकिन हम इसको जुमला इस्मिया के अंडर पढ़ रहे हैं। ये हम बात क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जुमला इस्मिया की हम ये टाइप्स पढ़ रहे हैं। जुमला इस्मिया इस तरह का भी होता है, जुमला इस्मिया इस तरह का भी होता है, जुमला इस्मिया इस तरह का भी होता है। ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो पहला जुमला इस्मिया तो बहुत ही क्लियर है ना, कि वो मतलब उसमें मुब्तदा और खबर नज़र आ रही है हमें, अल्लाहु बहुत सरीह, उसमें इसमें सरीह होता है। शुरू में, ठीक है? बहुत वाज़ेह एक इस्म नज़र आ रहा होता है हमें। यहाँ पे अल्लाह इस्म है, यहाँ पे हाज़िही इसमें इशारा है, यहाँ पे अना इसमें ज़मीर है ना? एक वाज़ेह इस्म है शुरू में, तीनों जुमलों की जो मिसालें उन्होंने दी हुई थी। दूसरी तरह का जुमला ऐसा होता है कि मस्दर मुअव्वल से वो शुरू हो रहा होता है, मस्दर मुअव्वल। ये मस्दर मुअव्वल है, अन तसूमू, ये कि तुम रोज़े रखो। अब ये नहीं कहा जा रहा कि उसने रोज़ा रखा या वो रोज़ा रखेगा। अन लगा के अन लगा के एक फ़ेल को मस्दर के तौर पे इस्तेमाल किया है, यानी एक इस्म के तौर पे इस्तेमाल किया है। पता नहीं मैं बात वाज़ेह कर पा रही हूँ कि नहीं? तो बहरहाल, तो ये अन लगा के यानी फ़ेल को इस्म के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उसको मस्दर कहते हैं, मस्दर मुअव्वल। और उसके उसमें जो है ना ये फ़ेल ये छुपा हुआ है, तसूमु सियामुकुम, यानी तसूम, जैसे अभी हमने डिस्कवर किया कि ये मुज़क्कर का, जमा का, हाज़िर का ये फ़ेल है, ये वाला तसूमु, ठीक है ना? तो अगर हम इसको वर्ब में कन्वर्ट करेंगे, यानी नाउन में कन्वर्ट करेंगे, तो तुम्हारा रोज़ा रखना, तो ये जमा का, हाज़िर का, मुज़क्कर का, ये जो मैंने प्रोनाउन एंड पे ये लगा हुआ है, ये देखें, सियामुकुम, तसूमु में असल में क्या छुपा हुआ है? सियामुकुम छुपा हुआ है, ठीक है? तो इस तरह का भी अगर जुमला हो तो उसको हम जुमला इस्मिया ही कहेंगे। थर्ड जो कैटेगरी थी, वो थी हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल, यानी हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल से भी जुमला शुरू हो सकता है। और हुरूफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल क्या होते हैं? इन्ना, अन्ना, तअन्ना, लअल्ला, लैता, हत्ता, ये वाले। ठीक है? व इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला। अब यहाँ अल्लाह से नहीं शुरू हो रहा, यहाँ ऊपर देखिए अल्लाह से शुरू हो रहा था ना, उस वो तो बिल्कुल सरी इस्म से हम कह रहे हैं कि शुरू हो रहा है। यहाँ पे तो अल्लाह से ही शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ इन्नल्लाह से शुरू हो रहा है, ठीक है? तो ये इन्ना जो है ये मुशब्बह बिल फ़ेल है, तो ऐसे भी जो है ना जुमला इस्मिया शुरू हो सकता है। उस सूरत में हम फिर इसको मुब्तदा और खबर नहीं कहते, हम इसको इन्ना का इस्म, यानी जो अल्लाह है, यहाँ पे देखें मिसाल में, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाहु गफूरुन, तो हम कहेंगे कि अल्लाह मुब्तदा है और गफूरुन उसकी खबर है, ऐसे बात करेंगे हम, ठीक है? अगर कोई तरकीब इसकी पूछे तो हम कहेंगे कि अल्लाह मुब्तदा है, गफूरुन उसकी खबर है। लेकिन यहाँ पर इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला
بخشنے والا رحم کرنے والا. یہاں پہ ہم ہے یہ بھی جملہ اسمیہ، لیکن ہم کیا اس کا کہیں گے کہ انا تو حروف مشبہ بالفعل ہے، لیکن اللہ انا کا اسم ہے اللہ، اور غفور الرحیم انا کی خبر ہے. اس طرح بولیں گے پھر ہم اس کو مبتدا نہیں بولیں گے، اللہ کو ہم کہیں گے کہ انا کا اسم ہے اور انا کی خبر ہے. ٹھیک ہے غلام مصطفیٰ صاحب، کلیئر ہو گیا؟ جی انا کا اسم ہے اور یہ انا کی پھر خبر ہے، اس طرح ہم اس کو بالکل بولیں ہاں، گے. ان اللہ، اور یہ جو انا ہے یہ اسم اپنے اسم کو کیا دے دیا اس نے؟ فتحہ دے دیا. ٹھیک ہے، نصب فتح دے دیا. ان اللہ، حالت نصب میں آ پہلے گیا. تو ہاں اللہ غفور ہوگا. جی ہاں جی ان اللہ اللہ. جی غفور، ہاں اللہ غفور، دیکھیں چینج بھی آیا یہاں پہ. حال اللہ جی 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 مبتدا وہ جو ہے وہ پہلے حالت، مرفوع حالت میں تھا. جی ہاں حالت رفع میں ہوتا ہے، مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے. لیکن جب یہ انا آ جائے شروع میں یا حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی بھی آ جائے تو اس کو نصب دے دیتا ہے، حالت نصب میں لے جاتا ہے، فتحہ دے دیتا ہے ان اللہ. ٹھیک ہے، اور پھر ہم کہیں گے کہ یہ مبتدا کا اسم ہے، اور انا کا اسم ہے اور یہ انا کی خبر ہے. خبر ویسے ہی رہتی ہے، خبر حالت رفع میں ہی رہی. ٹھیک، تو یہ غور کرنے کی بات ہے اس میں. الاحرف المشبہ بالفعل ہی انا و اخواتها، وہ کہہ رہے ہیں کہ مشبہ بالفعل کون سے ہیں سارے حروف؟ انا و اخواتها، انا اور اس کی اخوات، انا کا انا، یہ ساری لیت لعل حتی. اس میں کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ آگے چلیں ہم. چلیں ٹھیک ہے، نسیم صاحب آگے آپ آئیں، اب اگلا آپ پڑھیں جملہ فعلیہ. جزاک اللہ خیر غلام مصطفیٰ صاحب. جزاک اللہ خیر. جی نسیم صاحب ہیں آپ؟ یہ جو ہے یہ ان جو ہے یہ ان مصدریہ ہے نا، جو جی ہم جی نے ہاں، ان مصدریہ، مدارہ بالکل ٹھیک. خفیف میں پڑھا تھا، کہاں پڑھا جو تھا؟ فعل کے ساتھ مل کے جو ہے وہ مصدر کے معنی دیتا ہے. ہاں 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 تو یہ پھر اس کو یہ مدارہ خفیف میں وہ اخف نہیں کرتے، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا نا ہاں جی ہاں جی کافی ساری جو پڑھی تھی اس میں جو کر جی جی دیتی ہے، تو اس بالکل میں ہاں ان تھا بالکل، یہ اسی اور لیے نا کہ لن آپ نے بتایا لن کہ اس کا ان. ہاں نون اس کا ہاں گر جی، گیا ہوا ہے نا. کئی ازن کا پڑھا تھا جی، لی. لیکن جی کیا ہم نے اس کا نام وہاں پہ ان مصدریہ جی پڑھا جی تھا؟ ہم نے اس طرح پڑھا تھا کہ اس کا نام ان مصدریہ ہوتا ہے؟ ایسے تو نہیں پڑھا نا جی. سوری ہم نے، کیا یہ سوری پڑھا ہے آپ نے کہ کچھ بولا، کیونکہ میری آواز بار بار آپ کی بریک اپ ہو جاتی ہے. جی کیا ہم نے اس کا نام ان بولیں مصدریہ پر. پڑھا تھا وہاں پہ؟ جی 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 ان مصدریہ اس میں مطلب ہماری بک میں اتنا کلیئر نہیں ہے، لیکن لسان القرآن میں کلیئر انہوں نے لکھا ہوا ہے، حرف مصدر کہتے ہیں اس کے. ہوں اور یہ فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی دیتا ہے. جی جی فعل کا بالکل وہی مجموعہ چیز. مصدر مؤول کہلاتا ہے. تو یہ ہوں مطلب اسمیہ بن جاتا ہے، پھر اس کو ہم اسمیہ، اس کو اگر اس سے سٹارٹ ہو تو ہاں پھر اس تو کو وہ ہم جملہ اسمیہ اسمیہ کہیں ہی گے ہوگا. جملہ. ہاں جملہ اسمیہ ہی ہوگا وہ، بالکل. اوکے، مطلب ان سے شروع ہوگا اور آگے فعل ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بھی اسمیہ جملہ ہے. ٹھیک. بالکل. اور ایک بات مجھے یہ پوچھنی تھی، وہ ان جیسے ہے تو ہوں تسمون تو الف اب لگائیں گے اس میں ایکسٹرا نا، جب نون ہٹائیں گے نون تو؟ ہٹے گا تو ہاں جی بالکل جمع کی نشانی کے طور پہ الف لگ جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہے اس میں ماضی میں بھی تو الف لگا ہوا ہوتا ہے نا، لیکن یہاں پہ تا اس کی نشانی ہے کہ یہ مضارع ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی شروع میں، ہاں شروع میں جو تا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ اس میں فہم القرآن میں نہیں دیا ہوا، وہاں دیا ہوگا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور کسی کو کوئی سوال ہو یا کلیریفیکیشن پوچھنی بتانی ہو؟ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. اچھا چلیں پھر آگے چلتے ہیں. نسیم صاحب نہیں اویلیبل آج شاید؟ جی جی ہوں الحمدللہ. اچھا چلیں اگلا، یہاں تک ہو گیا جملہ اسمیہ کی بات کر لی. والجملۃ الفعلیہ یہاں سے کریں. جی یہ سوری میرے والجملۃ جی جی
یہ جو آپ نے بتایا نا وہ تسومو کا نون ہم نے حذف کر دیا اور الف لگا دیا، جی تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہم نے نون کو حذف کیوں کیا یہاں پہ؟ جی بتائیں نسیم صاحب. یہ تسومونا تھا نا اصل میں اس کا جو صیغہ فعل مضارع کا، وہ کہہ رہے ہیں کیوں حذف کیا؟ حذف وہ اب ان آنے کی وجہ سے وہ نصب ہو جا رہا نا، تو اس وجہ سے ان وہ آنے گر کی گیا۔ وجہ سے ٹھیک ہے، ان آنے کی وجہ سے یہ حالت نصب میں چلا گیا. اور نا حالت نصب میں جانا یعنی نون، یہ جو نون ہے نا اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں. نون کا گرنا ہی وہ اس ہاں حالت نصب کا علامت۔ نون کا ہونا نشانی ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے، اور نون کا گرنا نشانی ہے کہ یہ حالت نصب یا جر میں ہے. دونوں سیم ہی ہوگا، حالت نصب میں بھی گرا ہوگا نون، حالت جر میں بھی گرا ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہم وہ ہمیں پھر ظاہر جملے سے پتہ چلے گا پیچھے وہی بات جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ حالت جر میں ہونے کی صرف 2 وجوہات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کون سی 2 وجوہات ہوتی ہیں غلام مصطفیٰ صاحب کسی بھی اسم یا فعل کے حالت جر میں ہونے کی؟ ایک تو حرف جر آ جائے گا، اور دوسرا بتایا گیا تھا وہ جب مضاف الیہ بنتا ہے، اور وہ اسم کی صورت میں بنتا ہے. فعل کبھی بھی حالت جر میں ہوتا ہی نہیں ہے، مجھے اب یہ بھی ذہن میں آیا. فعل کبھی فعل بھی سکون کو قبول کرتا ہے، سکون لیتا ہے. ہاں فعل جو ہوتا ہے نا یعنی سکون مطلب جزم جو ہے، جزم آنا یہ فعل کی خصوصیت ہے، یہ اسم نہیں لیتا. کبھی بھی کوئی اسم جزم قبول نہیں کرتا، یعنی جزم کی حالت میں ہم بولتے ہیں نا لیکن اصل میں ہوتا نہیں ہے جزم. ٹھیک ہے، اور کوئی بھی تو فعل جو ہے نا وہ جزم لیتا ہے، اور اسم جو ہے وہ جر لیتا ہے. جر جو ہے وہ اسم کی خصوصیات میں سے ہے اور جزم فعل کی خصوصیات میں سے ہے. یعنی کبھی کسی فعل پہ جر نہیں آ سکتا، کبھی کسی اسم پہ جزم نہیں آ سکتا. یہ دشمن ہے ایک دوسرے کے. اسم پہ جزم نہیں آ سکتا، اسم پہ جزم نہیں آ سکتا، اور جر فعل پہ کبھی فعل حالت جر میں نہیں ہو سکتا. تو اس لیے پھر یقیناً یہ حالت نصب میں ہی ہوگا. اس کا نون حذف ہوا ہوگا تو یہ حالت نصب میں ہوگا. اور حالت جازمہ بھی یہی ہے، حالت جزم میں بھی ہو نا پھر بھی اس طرح ہی نون حذف ہوا ہوتا ہے. لیکن حالت جی اس میں ایک اور بھی لائن ایڈ کی ہوئی ہے، مصدر مؤول جملے میں مبتدا بن کے آتا ہے، خبر، فاعل اور مفعول وغیرہ بن کر استعمال ہوتا ہے. یہ میں اس میں شیئر کر دوں گی، لیکن یہ ایک لائن انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہے اسی میں نا ان مصدری اس میں. ٹھیک ہے، ضرور ضرور شیئر جی کریں. کون سا مبتدا خبر فاعل، اور یہ آپ دیکھ لیں یہ 148 پہ ہے لسان القرآن جو ابھی ہم نے کر رہے ہیں نا، میرا خیال ہے 148 پہ. میں جی اس کو کھول وہاں سے کھول ہی لیتی ہوں نا تاکہ بس ہم پڑھ لیں یہاں جی سر سب کے سامنے آ جی جائے ایک دفعہ. جی ایک منٹ. یہ اس کے کون سے پیج نمبر بتائیے سمینا؟ 148. یہ کتاب شیئر کریں گے تھوڑی سی اس گروپ میں انشاءاللہ. فری نہیں ملے گی. یہ جی غلام مصطفیٰ صاحب، میں نے کہا ہر چیز فری نہیں ملتی. اچھا تو خلاص آپ خرید کر گفٹ کر دیں. جی یہ ہے، آ رہا ہے نظر سب کو اسکرین؟ جی آ رہی ہے. ان اسے حرف مصدر کہتے ہیں. جی چلیں پڑھیں. اسے حرف مصدر کہتے ہیں کیونکہ یہ فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی دیتا ہے. مثلا امرتہ ان یذهب، میں نے 2 دفعہ آ گیا، میں نے اسے جانے کا حکم دیا. ہاں اب یہاں پہ کس اس میں آ رہا ہے؟
میں نے اسے جانے، کیونکہ یہ امر تو بہت واضح یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ ہاں ہاں مفعول کے معنی میں آ رہا ہے، ان یذهب کہ وہ چلا جائے، میں نے اسے جانے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، چلیں آگے اگلی مثال پڑھیں۔ اچھا یہ جملہ فعل انہوں نے امرنا اللہ ان نعبدہ، اللہ ہوں نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ہوں اب اس میں بھی آپ دیکھیں شروع میں ہی وہ امر کا جملہ ہاں فعلیہ بالکل، سے شروع ہو رہا جی بالکل جملہ فعلیہ ہے یہ بھی، ٹھیک ہے۔ ہے۔ جی جی ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہوں لیکن یہ تو جملہ فعلیہ نہیں ہے، یہ تو شروع یہ میں جو تو اس میں فعل نہیں آ رہا بالکل کیونکہ انا آ گیا نا شروع میں۔ جی جی ہوں جی تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھو۔ چلیں آگے مثالیں رول پڑھ لیتے ہیں، جی جی رول کیا اور ہے آخر یہاں میں یہ ہوں الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ حدیث کی بھی ایک مثال دی ہے نا ہوں کہ احسان یہ ہے کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کأنک تراہ، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ تو اسے دیکھ، یعنی گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت ہوں کر۔ ہوں ہوں اس میں حرف ان اور دوسرا فعل ہے کا نا، مجموعہ مصدر معول کہلاتا ہے، یعنی ان اور جمع فعل مصدر معول۔ یعنی ان کے ساتھ مل کے کوئی فعل آتا ہے تو اس کو مصدر معول کہتے ہیں۔ اچھا ان کے ساتھ فعل، یہ ساری مثالیں ایسے ہی تھی نا جو اوپر ہم نے دیکھی ہیں۔ ان ان یذهب، کے ساتھ یذهب فعل ہے، ان نعبد، ان تذبح، رائٹ، ساروں میں ان کے ساتھ کوئی فعل استعمال ہوتا ہے، اس کی جگہ کچھ تو بھی وہ ہو مصدر سکتی ہے، معول شروع میں کہلائے بھی گا۔ اینڈ پہ ٹھیک بھی۔ ہے ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو بھی فعل آئے گا تو اس کو ہم مصدر معول کہیں گے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مصدر معول کی جگہ مصدر صریح لانا جائز ہے۔ اچھا یہ کیا ہو گیا آگے؟ ہم مصدر معول کی جگہ مصدر صریح لانا صریح جائز ہے، مثلا ان تصوموا خیر لکم، تمہارا ہم روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم اس کو اس طرح کیا ہو بھی گیا کہہ سکتے ہیں، اس طرح صیامکم خیر لکم۔ سیام روزہ رکھنا، یہ جی جی اچھا سوری، میں یہ گڑبڑ کر رہی تھی، سیامو جو پڑھ رہی تھی نا، ہاں شاہ صاحب صیامکم نے بتایا تھا، صحیح مجھے یاد آ گیا، شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ یہ سیامو سومن کی جمع بھی ویسے سیامن ہی ہوتی ہے، اسی لیے گڑبڑ ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں۔ یہ جی مصدر جی بھی ہے جی نا، تو یہ مصدر ہے، ہاں یہاں مصدر ہے، سیامکم تمہارا روزہ رکھنا، جی جی سیامکم تمہارا روزہ رکھنا، سومن کی جمع سیامن بھی ہے لیکن سیامن روزہ رکھنا بھی ہے، جیسے یعنی ساما یسوم سیامن، اس کا یہ مصدر بھی ہے، سیامکم خیر لکم، یہ دونوں کا معنی بالکل ایک ہی ہے، چاہے آپ اس طرح استعمال کر لیں، اگر اس طرح استعمال کریں گے تو یہ مصدر معول ہے، ان تصوموا یہ مصدر معول ہے، لیکن اگر سیامکم کر لیں تو یہ مصدر صریح ہے، مصدر صریح، انہوں نے یہی کہا کہ مصدر معول کی جگہ مصدر صریح لانا بھی جائز ہے، یعنی معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں صحیح ہوں گے۔ اور یہ جو اینڈ پہ لائن کا اضافہ ہوا ہے یہ امپورٹنٹ ہے، یہ والی کیا ہے یہ؟ مصدر معول جملے میں مبتدا خبر فاعل مفعول وغیرہ بن کر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مبتدا کی جگہ بھی آ سکتا ہے، خبر بھی بن کے آ سکتا ہے، فاعل مفعول سب کچھ ہر طرح سے استعمال ہو سکتا ہے یہ۔ ہم کیا کیا ذہن میں بٹھائیں اتنی چیزیں یہ؟ ذہن کیا چھوٹا سا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے ذہن ماشاءاللہ۔ اور ایسے بھی آپ ہماری کلاس میں سب سے لمبے چوڑے ہیں غلام مصطفیٰ صاحب، کیوں ڈر رہے اچھا تو بہرحال اب یہاں پہ جو مثالیں آئی تھیں اس میں مطلب مختلف جگہوں پہ استعمال ہوا ہے،
جیسے یہاں پہ امرتہ ان یذهب، میں نے اسے جانے کا حکم دیا ہے، مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہوا ہے. یہاں پر بھی امرنا اللہ ان نعبدہ، یہاں پہ بھی مفعول کے معنی میں استعمال ہوا ہوا ہے. ان اللہ یامر. اس کو جی اس میں کیسے پھیلائیں گے ہم؟ جیسے یہ بول رہے ہیں کہ اس میں مصدر سری کیسے لائیں گے؟ جیسے ان یذهبا ہے تو ہم کیسے اس کو کریں گے؟ اس کا مصدر کیا ہوتا ہے امر یذهبا کا؟ امرتہ ذہاب. اوکے ذہاب، اچھا ہاں ذہبا کا ذہبا یذہب ذہاب، میں اوکے نے اسے جانے کا حکم دیا. اچھا صحیح. اب ثلاثی مجرد کے جو مصدر ہیں نا وہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں، ان کا کوئی فکس پیٹرن نہیں ہے. جو ثلاثی مزید فی ہے نا ان کا مصدر کا فکس پیٹرن ہوتا ہے. جیسے وہ فعل یفعل تفعیل، وہ تفعیل مصدر ہی ہے نا. ثلاثی مزید فی کے مصدر فکسڈ جی ہوتے ہیں، لیکن مجرد کے ڈفرنٹ طرح سے آتے ہیں، ان کا کوئی فکس جی پیٹرن بالکل، نہیں ہے. جی بالکل، ان کو ڈکشنری سے ہی دیکھ سکتے ہیں، یہ جو بار بار لیکن ریپیٹ ہوئی ہے ذہبا بات. کا مجھے پتا ہے کہ ذہابن ہے مصدر. اچھا ذہاب، ہوں ٹھیک ہے جی بالکل. چلے ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. عبادن نعبدو کا پھر عبادن ہو جائے گا. نہیں عبادن تو عبدن کی جمع ہے، پتہ نہیں دیکھنا پڑے گا. عبادتن ہوگا شاید، عبادتن. آپ نے ذہابن کا ہے تو اسی پیٹرن پر پھر عبادن نہیں ہوگا. پیٹرن نہیں نا فالو کرتے یہ. اچھا 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 اچھا، میں نے کہا شاید وہ اس کو بھی ویسے ہی پیٹرن پہ چل رہا. چلے آگے کر لیتے ہیں جملہ فعلیہ. جی نسیم صاحب. جی جملہ الجملة الفعلیہ، یہ والجملة الفعلیة هي التي صدرها، یہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کرے ذرا. جملہ فعلیہ اس طرح صادر ہوتا ہے، یعنی اس طرح سے آتا ہے. اچھا اچھا، جیسے فعل تام نحو طلعت الشمس، تو یہ فعل تام جیسے طلعت الشمس جملہ اسمیہ ہے کہ یہ فعل طلع سے شروع ہوا. تو فعل تام کیا ہوتا ہے؟ فعل تام کیا ہوتا ہے؟ یعنی مکمل ہمیں دکھ رہا ہے نا کہ یہ طلع سے شروع ہوا ہے، یہی ہے نا کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے یعنی کہ مکمل فعل سے، ہاں مکمل فعل ہے نا یہ. اور دیکھیں اب جب تام کو آپ نے سمجھنا ہے تو ناقص کو دیکھ لیں، آپ کو تام کی سمجھ آ جائے گی. اس کے مقابلے میں ناقص ہے، اس میں پتہ نہیں یہ فعل جیسے کان ناقص. الجو. اچھا فعل تام کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فعل تام اس فعل کو کہتے ہیں جس کے بعد اسم اور خبر آئے. اس کے بعد اسم اور خبر آتی ہے نا. اسم اور خبر جی فعل تام اس فعل کو کہتے ہیں جس کے بعد جس میں اسم اور فاعل اور خبر آئے. مفعول ہو، جس میں اسم فاعل کہاں اور ہے جی میرے جی بھائی؟ یہ تو فعل ہے نا طلع، جی جی. تو پھر اسم کیسے ہو گیا؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں فعل تام اس فعل کو کہتے ہیں جس کے بعد اسم اور خبر آئے، میں یہ کہہ رہا ہوں. ابھی تو وہی کہہ رہا تھا، یہاں کہاں اسم اور خبر آئی ہے؟ فعل اور اس کی خبر ہے نا وہ، بلکہ خبر نہیں ہوتی. جملہ خبر نہیں ہے. فعلیہ میں فاعل اور مفعول ہوتے ہیں. اچھا ہوگا تو وہ اسم، یہ اسم ہی ہے. الشمس اسم ہے نا. جی جی. لیکن اس اسم کو ہم مبتدا یا کچھ ایسا نہیں کہہ رہے، خبر بھی اسم ہوتی ہے، لیکن اس کا جی جی نام جی جی فعلیہ میں اس کا نام ہوتا ہے فاعل اور مفعول. ٹھیک. نام مختلف ہے نا. دیکھیں آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ضرب حامد احمد، حامد نے احمد کو مارا. اب حامد احمد دونوں اسم ہی ہیں، لیکن آپ ان کو خبر اور اچھا مبتدا نہیں کہیں گے، آپ اس کو فاعل اور مفعول کہیں گے. حامد فاعل ہے، احمد مفعول ہے، اور جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، ہوتے تو اسم ہی ہے، لیکن ان کا نام اس وقت پھر اگر جملہ فعلیہ میں آ رہے ہو تو فاعل اور مفعول ہوتے ہیں اگلے جو اس کے پارٹس ہوتے ہیں جملے کے.
تو پھر یہ لیکن اگر مفعول الشمس یہاں پہ مفعول ہے؟ نہیں بالکل یہ فاعل ہے، مفعول کیوں ہے؟ طلعت سورج طلوع ہوا. جی وہی بول رہا ہوں، یہ تو فاعل ہے نہیں، آپ بول رہے ہیں تو اچھا یعنی اس کے نہیں، بعد مفعول اس میں کوئی ہے ہی نہیں، ہاں اس میں کوئی مفعول نہیں ہے. اچھا اور دیکھیں سبحان اللہ، اب ڈیٹیل پھر وہی غلام مصطفیٰ صاحب کہیں گے کتنی باتیں ذہن میں بٹھائیں ہم. جو فعل بھی ہوتے ہیں نا اس میں فعل لازم اور فعل متعدی ہوتے ہیں. سنا ہوا آپ نے یہ نام؟ جی یہ سنے فعل لازم اور فعل متعدی سنا ہوا. فعل لازم ہوتے ہیں کچھ، اور کچھ ہوتے ہیں فعل متعدی. نسیم صاحب ہے وہ آئیڈیا یہ کیا ہے یہ؟ فعل تام کو فعل لازم کہتے ہیں؟ نہیں، یہ دونوں فعل تام اچھا ہی کی یہ مثالیں ہیں، فعل لازم فعل متعدی. جی پتہ ہے کسی اچھا کو؟ فعل تام کون کے بتائے گا؟ متعلق. سوری میں ذرا الارم بند کر رہا ہوں، بیٹے کا الارم ہو رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے مجھے بار بار، وہ سو رہا ہے خود. جی کون بتا رہا ہے پھر فعل لازم اور متعدی جلدی سے؟ اس میں مطلب لازم میں مفعول نہیں چاہیے ہوتا ہے اور متعدی میں چاہیے ہاں ہوتا ہے، بس یہی بالکل. ڈفرینس ہے. اور ایک ہاں یہاں پہ یہ چیز بھی ہے نا، یہاں پہ اس کا مذکر بھی آ سکتا ہے تالا، مطلب اس کے لیے الشمس، تو یہ بھی ہاں ہم نے پڑھا وہ تھا نا نہ ابھی بولے آپ وہ ابھی. مت اچھا نہیں، بتائیں بہت ابھی کنفیوژن ہے. اوکے اوکے وہ اور زیادہ کنفیوژن ہو جائے گی، اس کو رہنے دیں ابھی. جی نسیم صاحب پتہ چلا فعل لازم اور متعدی کا؟ جی ابھی پتہ چلا. یعنی کہ لازم میں مفعول نہیں چاہیے، نہیں چاہیے. اور اس میں نا اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ہم ترجمہ کریں گے ہوا، یعنی کیا نہیں. فار ایگزامپل سورج طلوع ہوا، احمد اچھا احمد داخل ہوا، احمد نکلا. ٹھیک ہے، احمد گیا. یعنی اس میں نا نے بھی نہیں آتا ترجمہ کرتے ہوئے. جیسے میں کہوں کہ میں نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے، میں نے اچھا مارا، تو پھر یعنی کس کو پوری سجدہ وضاحت کیا، کے کس ساتھ کو پتہ نہیں مارا؟ چلے گا اس میں. ہاں ہاں ٹھیک ہے. تو جس میں ہمیں نے لگانا پڑتا ہے، اس کی ٹپ ہے یہ کہ ایسے جملے جس میں ترجمہ کرتے ہوئے نے لگانا پڑے وہ فعل متعدی والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس میں نے نہ لگانا پڑے وہ فعل لازم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مفعول کو نہیں چاہتے. اب طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا، کہیں نے آیا بیچ میں؟ نہیں تو یہ فعل نہیں، تو یہ لازم فعل ہوگا. لازم ہے. ٹھیک ہے، اس میں صرف فاعل ہی ہوتا ہے، اس میں صرف فاعل ہی ہوتا ہے. تو طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا، بس خود ہی ہوا وہ. اب یہ نہیں آپ سمجھے کہ یہ مفعول ہے، نہیں، طلوع ہونے والا، کام کرنے والا بھی سورج ہی ہے، اور اس کا جو کام ہے اس پہ ہی واقع ہوا، وہ خود ہی طلوع ہوا. یعنی ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں جیسے دروازہ کھلا، اگر ہم کہتے ہیں دروازہ کھلا، نہیں تو اس کو تو کھولنے والا کوئی ہوگا نہیں، نا. تو دروازہ اس خود میں بخود تھوڑی جیسے کھلتا ہے. سوری جیسے لازم کی ہوا سے مثال بھی ہوگی. کھل سکتا، اچھا ہوا تو سے پھر بھی تو ہوا کھل نے سکتا ہے نا کھولا ہوگا دروازہ نا، کھلا. ہوا نے کھولا ہوگا. اب دیکھیں سورج تو جی خود، ویسے تو لیکن ہر سورج کو بھی اللہ تعالیٰ ہی طلوع کرتا ہے، سورج کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے جی لیکن وہ پکڑ کے تو نہیں نہ کرتا. مطلب یعنی اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، بس وہ طلوع ہوتا رہتا ہے خود ہی ہر دن. جی تو ہم جی اس میں یہ سمیرہ کہہ آپ سکتے کیا ہیں نا، وہ جیسے وہ نازلہ مطلب وہ اترا، داخلہ وہ داخل ہوا، ہاں جلسہ بالکل وہ بالکل. بیٹھا. جی، اور لیکن وہ متعدی میں ہم کہیں گے خالق، اس نے پیدا کیا، مطلب اس کے جی لیے مفعول چاہیے ہی ہوتا ہے. خالق یہ نہیں ہو سکتا ساجدہ اس نے سجدہ کیا. تو بالکل یہ بالکل. ڈفرینس تھا جو ہم نے ادھر پڑھی تھی. نے ناصارہ اس نے مدد کی. جی جی نے کا ترجمہ ضرور آتا ہے اس میں فعل متعدی میں. ٹھیک ہے، داخلہ وہ انگلش میں کیا داخل. ہے؟ انگلش میں کیا ہے فعل لازم اور فعل متعدی؟ انگلش ٹرانزٹیو ورب. جی ٹرانزٹیو اینڈ انٹرانزٹیو. آپ تو ماشاءاللہ میری انگلش والی کلاس بھی لیتے ہیں. اس میں بھی پچھلے آپ جمعے صحیح یہی ہے. ہم اس میں ایکسپلین کر رہے تھے نا. بالکل آپ نے صحیح جی اس جی کو یاد جی رکھا جی جی کہ ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو. ٹھیک ہے، جی جی فعل لازم انٹرانزٹیو ہوتے ہیں اور فعل متعدی ٹرانزٹیو ہوتے ہیں. بہت ڈیٹیل میں انگلش والی کلاس میں بات ہوئی تھی اس پہ. جی. ٹھیک ہے، تو بہرحال پھر اچھا، تو بہرحال یہ جو ہے یعنی چاہے وہ فعل لازم ہو متعدی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ دونوں ہی فعل تام ہوتے ہیں.
مکمل فعل ہوتے ہیں وہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں مفعول آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. لیکن جو فعل ناقص ہے دیکھیں اس کے جو اپوزٹ ہے، جس کے مقابلے میں فعل ناقص ہے وہ کیا ہے؟ کانل. جی پڑھیے. جی کان الجو باردن. تو یہ یہاں پہ ہم کہیں گے یہ کانا کا اسم اور اس کی خبر نہیں. ہاں ٹھیک ہے. ہاں تو لیکن کیونکہ کانا دیکھیں ویسے تو کانا یعنی اس کو کانا کیا ہے؟ کانا یہ فعل ہے. فعل ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کون سا فعل ہو رہا ہے اس میں؟ کانا کا مطلب ہے تھا. یہ ہاں تو کوئی فعل تو نہیں نہ ہو رہا، یہ افعال ناقصہ ہے. ٹھیک ہے. فعل ناقصہ ہے. جی ہاں کہ ناقص فعل ہے، یعنی ہے تو یعنی کان ہے، یکونو ماضی مضارع تو ہے اس کا، ماضی مضارع تو فعل کا ہی ہوتا ہے نا، ہے نا. کانا جی ماضی کی شکل ہے، یکونو فعل مضارع کی شکل ہے اسی سے. ٹھیک ہے. تو یہ ماضی مضارع تو ہے لیکن ان میں کوئی اٹ سیلف کوئی فعل نہیں ہے، یہ فعل ناقص ہیں. یعنی ان کو کسی فعل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو آگے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اپنا پورا معنی دینے کے لیے. کانا تھا، آپ نے کہا کانا تھا، کیا تھا؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ کیا تھا؟ نہیں نا. کچھ نہیں. جی نہیں تھا. خالی تھا سے تو کچھ نہیں نا پتا چلتا، کیا تھا. تو اسی لیے یہ فعل تو ہے کیونکہ فعل ماضی ہے کانا، یکون فعل مضارع ہے، فعل تو ہے لیکن فعل ناقص ہے کیونکہ مکمل بات ہی نہیں سمجھاتا یہ کہ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ فعل ناقص ہے. اب چونکہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، کانا فعل ہے لیکن یہ فعل ناقص ہے، تو پھر یہ ظاہر ہے جملہ یعنی یہ فعل ناقص سے شروع ہو رہا ہے، ایسا بھی جملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو فعل ناقص سے شروع ہوتا ہے اور فعل تام سے شروع ہوتا ہے. طلع یعنی طلوع ہوا، ہمیں پتہ چلا طلوع ہونے کا مطلب کیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نکلنا، رائز کرنا، رائٹ. تو وہ تو پتہ چل رہا ہے نا. لیکن کانا سے کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا کیا تھا. ٹھیک. تو جملہ فعلیہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جملہ فعل تام سے شروع ہوتا ہے اور ایک فعل ناقص سے شروع ہوتا ہے. صحیح. ہم اور پھر بول رہے ہیں الافعال ایک اور الناقصہ اس کی ہی یہاں پہ مثال ہے، کانا وافات. مثال ہے ایک افعال ناقصہ کی ایک اور مثال دیکھیے میرے پاس لکھی ہوئی ہے. سار الماء سلجن، سلجن یعنی پانی برف بن گیا. جی جی. ہاں تو یہ کانا و اخواتھا، یہ اس کے ساری اخوات کانا، ہاں اور اس کی ساری اخوات، یہ ساری جو بھی شروع میں آئیں گی کانا کیا کیا ہے، سارا، باتا، اللہ، رائٹ. ہاں وہ سارے جو ہم نے جو شیخ صاحب کے ساتھ پڑھے تھے نحو الواضح میں، ہے نا، وہ سارے ہم ذہن میں رکھ لیں کہ وہ سارے پھر وہ سارے فعل ناقص ہیں اور ان سے بھی جملہ شروع ہو سکتا ہے. یہ فعل تام کے ہاں کیا لکھا ہے نیچے اس کے بارے میں؟ الجملہ الاسمیہ الجملہ الفعلیہ. اللہ غفور، یہ جملہ اسمیہ ہے. نہیں یہ جو فعل تام کا لکھا ہوا تھا کچھ، اور یہ میرے پاس نہیں لکھا ہوا، یہ میری کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ جو آپ نے چھوٹا سا بتا رہی ہے میرے پاس نہیں لکھا ہوا. ہاں دیکھیں یہاں لکھا ہی ہوا ہے، وہیں سے بتا رہی ہوں میں لکھ لیتا ہوں، ویسے میں بتا رہا ہوں میری بک میں نہیں لکھا ہوا. الفعل التام التام الفعل التام يحتاج إلى فاعل والفعل الناقص يحتاج إلى اسم وخبر. بولنا جو فعل تام ہے اس کو فاعل اور فاعل کی ضرورت پڑتی ہے. ایٹ لیسٹ فاعل کی تو ضرورت پڑتی ہے نا، اگر متعدی ہوگا تو مفعول کی بھی پڑے گی، لیکن ایٹ لیسٹ فاعل کی تو دونوں جملوں کو ضرورت ہوتی ہے نا. جی جی جی. والفعل الناقص يحتاج إلى اسم وخبر، اور جو فعل ناقص ہو اس کو اسم اور خبر کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کر لی کہ کانا، تو پھر اس کو کانا کا اسم اور کانا کی خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الجو باردن، جو کانا کا اسم ہے، باردن کانا کی خبر ہے. بس یہی بتایا ہوا انہوں نے. صحیح. چلیں ٹھیک ہے، کرنا آگے کہ کافی ہے اتنا؟ کافی ہے، ٹائم ہو گیا، بس تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
چلیں پھر سنڈے کو اوکے انشاءاللہ شروع کریں گے. سبحانک اللہم و جزاک بحمدک. اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اوکے، اللہ حافظ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم.